عمران خان نااہل ہو چکے ہیں اور وہ اب کس حد تک اس قانونی دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے اور یہ سزا جو ہے وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ میں ہوں ملک توصیف احمد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں۔ اور بات ہو رہی تھی عمران خان کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے نااہل کر دیا ہے۔ اس کی بازگشت جو ہے گزشتہ 2 ماہ سے جو ہے وہ سنائی دے رہی تھی اور بعض جو ہے وہ محسوس طبقہ جو ہے یا مقتدر حلقوں میں ایک بات جو تھی وہ گزشتہ 2 ماہ سے ہو رہی تھی کہ عمران خان کو جو ہے وہ اس کو تا حیات جو ہے عمران خان کو نااہل کیا جائے گا، لیکن وہ اس بڑی سزا سے تو عمران خان جو ہے وہ بچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پیپلز پارٹی کے سید یوسف رضا گلیانی جو تھے وہ بھی عدالت سے نااہل ہوئے، ان کو بھی رخصت کیا گیا اسی طرح۔ اور اس کے بعد جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہے میاں محمد نواز شریف جو تھے انہیں بھی نااہل کیا گیا، وہ بھی صادق اور امین نہیں رہے۔ اور جو عمران خان ہیں وہ جو اس دلدل میں اس طرح دھنستے چلے جائیں گے۔ ابھی جو نااہلی ہوئی ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ان پر توشہ خانہ کے جو تحائف تھے اس کو فروخت کرنے کا الزام تھا، اس کو وہ اپنے اکاؤنٹس میں جو ہے وہ اس کی رقم کو ثابت نہیں کر سکے۔ اور آئندہ جو نیکسٹ جو ہوگا عمران خان کے اوپر جو ہے وہ صادق اور امین جو ہے وہ نہیں رہے، جو کہ انہوں نے اپنے حقائق جو ہے ان کو منظر عام پر نہیں لایا، اور اپنے اکاؤنٹس کی جو رقوم تھی ان کو نہیں انہوں نے لایا، اور جو انہوں نے تحائف فروخت کیے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک روڈ بنوائی ہے اور وہ روڈ بھی انہوں نے نہیں بنوائی۔ اور اس کے تحت جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا چلے گا کیس، عمران خان جو ہے اس قانونی دلدل میں جو ہے وہ دھنستے ہی چلے جائیں گے۔ بادی نظر میں جو ہے عمران خان اس سے نکلتے نظر نہیں آتے۔ اس وقت پی ٹی آئی کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ کے پی کے میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی انہی کا الائنس بیٹھا ہوا ہے پرویز الہی، اور جی بی میں بھی ان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں بھی۔ اور عمران خان کے لیے جو سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ جو ہے صدر پاکستان بھی جو ہے ان کا بھی تعلق جو ہے پی ٹی آئی سے ہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ 2008 سے لے کے 2013 کا جو سیشن چلا تھا اس میں اس وقت کے وزیر داخلہ جو تھے ملک رحمان، وہ آصف علی زرداری کے بڑے عزیز دوست رہے ہیں۔ آپ کو سب کو یاد ہوگا، کچھ نوجوانوں کو تو شاید یاد نہ ہو، لیکن سیاست پر گہری نظر رکھے جو لوگ ہیں انہیں یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری نے رحمان ملک کی سزا کو کالعدم قرار دیا تھا، یا اسے کہہ لیں کہ اس سزا کو انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ مشیر داخلہ رہے ہیں رحمان ملک بڑی دیر تک۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ توشہ خانہ کی ایکسرسائز جو ہے وہ ملک بھر دوسرے بھی جن نے یہاں سے توشہ خانہ سے سامان فروخت کیا ہے، ابھی تک تو میرے خیال میں فروخت کسی نے نہیں کیا، یہ عمران خان ہی جو ہے پہلے اس توشہ خانہ کا سامان فروخت کرنے کے اس کے تحائف یا نوادرات آپ کہہ لیں ان کو فروخت کرنے والے یہ واحد شخص جو ہیں، ان کو ابھی کہہ لیں کہ ان کی چوری ثابت شدہ چوری ہے، جس سے یہ انکار بھی کرتے رہے ہیں لیکن یہ چوری تھی۔ انہوں نے قانونی چوری سے کہہ لیں، اس سے پہلے بھی سبھی کرتے رہے ہیں، اس کو قانونی چوری میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ عوام کے ٹیکسز سے جو تحفے تحائف یہ دوسروں ممالک کے صدور اور وزرائے اعظم کو دیتے ہیں، تو وہی جو تحائف جب ان کو ملتے ہیں یہ عوام کی ملکیت ہے، یہ عوام کو دینے چاہیے، نہ کہ یہ اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں۔ عوام کے ٹیکسز سے تحفے خرید کر ان کو تو دیتے ہیں، جب واپس ان کو ملتے ہیں یہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس چوری کو انہوں نے لیگلائز کیا ہوا ہے، اس کی 20% یا 50% تک اماؤنٹ جمع کروا دیں اور اپنے گھروں میں لے جائیں۔ لیکن عمران خان نے آپ کہہ لیں کہ وہ تھوڑا سا کچا چور تھا، یا اسے کہہ لیں کہ وہ بالکل 3rd کلاس قسم کی حرکت ہے یہ، کہ یہاں سے جتنے بھی تحائف ہیں وہ لے کے جو ہے وہ جا کے ان کو گھڑیوں کو فروخت کرتے رہے ہیں۔ ابھی جو نااہلی ہوئی ہے لوگ سڑکوں پہ تو نکل آئے ہیں، دیکھتے ہیں عمران خان کا جو ہے مارچ کس حد تک مؤثر ہو سکتا ہے۔ نہ تو ان کی یہ سزا ختم ہو سکتی ہے، نظریہ ضرورت کو جو ہے دفن کر دیا گیا ہے۔ مطلب پورے پاکستان میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ عمران خان جو ہے اگر اس کو نااہل کیا گیا تو ملک میں جو ہے افراتفری پھیل جائے گی، انتشار پھیلے گا، خون خرابہ ہوگا۔ تو اس کے باوجود جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
فیصلہ کیا ہے، اور بالکل میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرٹ پر فیصلہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ توشہ خانہ سے بیچی کی گھڑیوں کو جو ہے رقم وہ اس کو ثابت نہیں کر سکے. ایک دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس کی سڑک بنوائی ہے، اس کو بھی نہیں ثابت کر سکے. تو جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس پر ایکسرسائز شروع کرنی چاہیے. جن نے پہلے توشہ خانہ سے تحائف وصول کیے ہیں اس کے بارے میں بھی ان کو جو ہے وہ جان کرنی چاہیے. ابھی مسئلہ ہے عمران خان کا، تو عمران خان جو ہیں ان کے نااہلی کے فوراً بعد آپ کہہ لیں کہ وہ جو ہی صادق اور امین کے لیے جب یہ ان کے خلاف جایا جائے گا، فی الحال تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے اس فیصلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف. اگر وہاں سے بھی اسی کو ہی سپریم کورٹ آف پاکستان اسی فیصلے کو بحال رکھتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ عمران خان کے لیے مشکلات کا دور شروع ہو جائے گا. اگر اس کو ختم کر دیتی ہے تو عمران خان واپس جو ہے وہ میدان میں اتر سکتے ہیں، وہ رنگ میں اتریں گے اور وہ پنجہ آزمائی کریں گے. اور ظاہری سی بات ہے اس وقت جتنی مقبولیت ہے عمران خان کی تو وہ ان پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے اس کو چاروں شانے چت کر سکتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ اور بھی آیا ہے، جیسے نواز شریف نااہل ہوئے اور ان کے فوراً بعد جو ہے شہباز شریف صدر بن گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے وہ کون بنے گا. ایک رائے یہ بھی آتی ہے، محسوس طبقہ کہتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی لاٹری نکل آئی ہے. ابھی ہو سکتا ہے جب تک 5 سال کے لیے جب تک کہ عمران خان نااہل ہو چکے ہیں اس کے بعد جو ہے شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین بنے. اور اس وقت یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس فیصلے کا سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو سمجھا جاتا ہے. دیکھتے ہیں ابھی پارٹی جو ہے وہ کس حد تک عمران خان کا جو نظریہ ہے یا عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کو کس حد تک لے کے آگے جا سکتی ہے. تو آئندہ کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے، اور آپ کو ہمارا ولاگ کیسا لگا اس پہ کمنٹس کریں اور اپنی رائے دیں تاکہ ہمیں اپنے ولاگ کو بہتر کرنے میں آپ کی رائے موصول ہوتی رہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.